یہ کیک میں نے خود بنایا ہے، ولید کو بہت پسند ہے، تم کھا کر دیکھو۔ نبیلہ آنٹی نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے کچھ حیرانی سے ولید اور نبیلہ آنٹی کو دیکھا، پھر وہ کیک کھانے لگی۔ نبیلہ آنٹی سے چند دن پہلے بھی اس کی ملاقات ہو چکی تھی، تب وہ اس کی تائی کے ساتھ کسی فنکشن پر جانے کے لیے آئی تھی۔ اسے تائی کی نسبت وہ بہت سادہ مزاج لگی تھی، لیکن پھر چائے پینے کے بعد وہ نبیلہ آنٹی سے اجازت لے کر باہر نکل آئی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ لان میں سے گزر رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تھی، ولید اس کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے سنی نہیں، اس نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا تھا۔ قریب آ کر اس نے جیب سے اپنا والٹ نکالا، پھر اس نے کچھ نوٹ اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ تمہارا قرض ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جلد واپس کر دوں گا۔ ایک عجیب سی مایوسی نے مومنہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مگر میں نے آپ سے کہا تھا نا، ولید نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں مجھے یاد ہے تم نے کیا کہا تھا، مگر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ تم سے لے لوں گا، مجھے ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ ایک بار واپس کر دوں گا تو پھر ہی دوبارہ مانگ سکوں گا، اب پکڑ لو انہیں۔ اس نے اتنے حتمی انداز میں کہا تھا کہ اس نے روپے پکڑ لیے۔ ایک بار پھر سے شکریہ، وہ مسکراتا ہوا کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے لان میں آ گئی۔ نبیلہ آنٹی اسے کہیں سے بھی سخت گیر ستیلی ماں نہیں لگ رہی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس طرح ولید کے بارے میں بات کر رہی تھی، اسے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ولید کو ناپسند کرتی ہے، اور خود ولید کا رویہ بھی بہت نارمل تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر سوچنے میں مصروف تھا، مگر ہو سکتا ہے نبیلہ آنٹی دوسروں کے سامنے کچھ دکھاوا کرتی ہو۔ ظاہر ہے وہ ہر ایک کے سامنے تو ناپسندگی اور نفرت ظاہر نہیں کرے گی۔ اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا تھا، خود میری امی بھی تو یہی کرتے تھے، دوسروں کے سامنے جتاتے تھے کہ وہ مجھ میں اور اپنی بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، انہیں میری بھی اتنی ہی پرواہ رہتی ہے جتنی اپنی بیٹیوں کی، اور ہر ایک ان کی بات پر یقین کر لیتا تھا۔ کسی نے کبھی کوئی سوال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ ہی اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، اور اگر کبھی کوئی اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ کبھی بھی ولید کی طرح سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس کی تھکن میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا، انگلی میں اب درد ہو رہا تھا۔ اسے وہاں سے آئے ہوئے دوسرا مہینہ گزرنے والا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اکیلی بھی گھر سے باہر جانے لگی تھی۔ گھر کے پاس موجود پارک میں، قریبی مارکیٹ میں، لائبریری میں، کبھی وہ خود ہی پیدل وہاں چلی جاتی، اور بعض دفعہ ڈرائیور اسے وہاں چھوڑ آتا تھا۔ اس کی زندگی کا پل آہستہ آہستہ وسیع ہونے لگا تھا۔ پہلے کی طرح اب اسے کہیں جانے کے نام پر گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس شام وہ سب ایک بار پھر اکٹھے ہوئے تھے۔ تم نے ایک چیز نوٹ کی ہے فراز؟ فریال نے ولید کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب انداز میں کہا تھا۔ کون سی چیز؟ یہ اس ماہ ولید کی تیسری نئی شرٹ ہے، اور دیکھو جاگرز بھی نئے ہیں۔ کیا بات ہے ولید صاحب، کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہے؟ مومنہ نے ولید کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ بس میرے پاس کچھ روپے آ گئے تھے، میں نے سوچا کہ چلو اور کچھ نہیں تو اس ماہ کچھ شرٹ اور جاگرز لے لیتا ہوں۔ اس بار مومنہ نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی پر جھول رہا تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے ولید صاحب کہ آپ کو بھی یہ خیال آ گیا۔ شرٹ اور جاگر ایک بار خریدو اور ہمیشہ کے لیے استعمال کرو والے آئٹم میں سے نہیں ہے۔ اب باقی چیزیں بھی لے لینا جن کی تمہیں کئی سالوں سے اشد ضرورت ہے۔ اس بار فراز نے اسے مشورہ دیا تھا، مثلا چند عدد جرابوں کے جوڑے، کچھ رومال، اپنی ذاتی شیونگ کٹ، ایک اچھا اور ذاتی ہیئر برش، چند ٹائیاں اور کچھ بیلٹس۔ فراز نے ایک لمبی لسٹ گنوا دی۔ ولید بڑی سنجیدگی سے کرسی پر جھولتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا عالی جا کہ مجھے ہر 10 دن بعد نئی شیونگ کریم اور ریزر نہیں خریدنا پڑے گا، اور ہر ماہ میرے کمرے سے کوئی ہیئر برش اور ٹائی چوری نہیں ہوگی، اور میری وارڈ روب میں میری حق حلال کی کمائی سے خریدی ہوئی اشیاء ضرور پائی جائیں گی۔ فریال نے فراز کی بات پر کہہ لگا دیا تھا۔ مومنہ نے ولید کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خجلت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میرے پاس اگر ان چیزوں کو خریدنے کے لیے فالتو روپے ہوں تو میں کبھی تمہاری گھٹیا اور تھرڈ کلاس چیزیں استعمال نہ کروں، لیکن مجبوری ہے۔ تم لوگ میرے حالات جانتے ہی ہو، میں کتنی مشکل سے گزر بسر کرتا ہوں۔
یہ جاننے کے باوجود تم اس طرح میرا مذاق اڑاتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے فراز۔ اس نے فراز کو جھڑکا تھا۔